انسان لفی خسر کہ زمانہ محبوب کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جملہ مشکلات پر صبر کرتے رہے۔ یعنی اللہ کا لفظ لا کر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ یوں تو انسان خسارے میں ہے، لیکن اگر یہ چند چیزیں انسان نے اپنے اندر پیدا کر لی، یعنی ایک تو ایمان کی دولت مل گئی، دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو اپنانے کی توفیق مل گئی، پھر اس کے بعد حق کی تلقین کرتا رہا اور مشکلات پر صبر کرتا رہا، تو فرمایا کہ ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور بالخصوص امت مسلمہ میں، تو اس میں تین طرح کے طبقے آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی امت مسلمہ کے لوگوں کو تین طبقات میں، تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک طبقہ، ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ ان کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا، ان کی عبادت کا، ان کے حج کا، ان کے عمرہ کا، الغرض جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، وہ سارے کے سارے نیکی کے کام اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے بدلے میں انہیں دنیا میں ہر طرح کی آسائشیں اور نعمتیں مل جائیں۔ ان کچھ لوگوں کا مطمع نظر یہ سب کچھ کرنے کا یہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی آخرت بن جائے، لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ان مختلف اقسام کے لوگوں میں ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی ہے لیکن جن کی تعداد بہت کم ہے۔ فرمایا کہ وہ تو نہ ان اعمال صالحہ کے بدلے میں رب سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، نہ ہی وہ رب سے آخرت کی بات کرتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اچھے کام کر کے رب سے رب کی رضا ہی مانگ لی جائے، اور فرمایا کہ یہ طبقہ سب سے بہترین طبقہ ہے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور یقیناً اس منصب پر اولیاء اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے یہ شان صحابہ کو عطا فرمائی، تابعین کو عطا فرمائی، تبع تابعین کو عطا فرمائی، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، محدثین اکرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین۔ یہ ایک طبقہ ہے کہ جو رب سے فقط رب کی رضا مانگتا ہے، وہ رب سے دنیا نہیں مانگتا، اور اسی طریقے سے اس کے پیش نظر آخرت بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کی واضح مثال حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ اکثر پورا دن روزے سے رہتی تھی، ساری رات کا قیام کرتی، ہر وقت ذکر و فکر میں لگی رہتی تھی، لیکن جملہ ان عبادتوں کے بعد جب رب سے کچھ مانگنے کا وقت آتا تو برملا اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا کرتی تھی، یہ بات کہا کرتی تھی کہ اے اللہ، میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور جنت کو کے حصول کے لیے یہ محنت نہیں کرتی۔ اگر میری نیت یہ ہو کہ مجھے جنت مل جائے اور جہنم کی آگ سے بچا لی جاؤں، تو پھر اے مالک تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈال، پھر مجھے جنت میں داخل نہ کرنا۔ اس لیے کہ وہ یہ بات کہہ کر دنیا کو اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ لوگوں کم ظرف نہ بنو، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرو، اپنے معاملات کو پیش نظر رکھ کر ان کا قیاس کرتے ہوئے اپنے رب سے نہ مانگو، رب سے اس کی شان کے مطابق مانگو۔ رب کی شان کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کی سوچیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اس پروردگار عالم کی کرم نوازیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب حدیث قدسی ہے کہ من طلب الدنیا فلہ الدنیا، کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے پیسہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، فیکٹریاں ہو جائیں، کارخانے، کیونکہ انسان
وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کی کامیابی یہی ہے. فرمایا یہ دنیا کی تو کامیابی ہے، لیکن یہ سب کچھ کر کے تو نے رب سے مانگا کیا؟ تو نے نماز پڑھ کے رب سے فانی چیز مانگی، تو نے روزہ رکھ کے رب سے فانی چیز مانگی، یعنی گویا تو اپنے ہی اس عمل پر خود ہی عدم اعتماد کر رہا ہے کہ اتنی حقیر اتنی کم تر چیز جو ہے اس پر تو گر گیا اور وہ تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ موجود ہیں، اے میرے صحابہ یہ بکری کا بچہ آپ میں سے کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے سمجھا حضور مذاق فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کچرے کے ڈھیر پر اگر مردار اس بکری کے بچے کی کوئی اہمیت ہوتی اس کا مالک لا کر کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے. حضور نے فرمایا لوگوں دنیا کی حقیقت اس مردار بکری کے بچے سے بھی کم.